کوکو اور اس کی مما کام پر چلے جاتے ہیں اور جوجو اپنے کالج چلا جاتا ہے۔ دونوں ماں بیٹا سارا دن کام کرتے ہیں۔ کوکو کی مما فیکٹری میں جوتے اٹھا اٹھا کر ڈبوں میں رکھتی تھی اور کوکو ان ڈبوں کو گاڑی میں لوڈ کرتا تھا۔ شام ہو جاتی ہے۔ مما، کیا مینیجر ہمیں ایڈوانس پیسے دے دیں گے؟ کوکو بیٹا، بات کر کے دیکھتے ہیں، اگر مینیجر نے پیسے نہ بھی دیے تو میں اپنا ہار بیچ دوں گی۔ مما، جوجو بھائی کی فیس جمع کروانے کے لیے ہم گھر کے پرانے برتن بھی تو بیچ سکتے ہیں۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹا مینیجر کے پاس جاتے ہیں۔ مینیجر، اس مہینے کے پیسے آپ ہمیں ایڈوانس دے دیں، میں نے اپنے بڑے بیٹے کے ایگزامس کی فیس جمع کروانی ہے۔ مینیجر، میں دیر رات کام کروں گا، مما شام کو گھر چلی جائے گی اور میں رات کو بھی کام کیا کروں گا، ایسے ہم بہت جلد آپ کے ایڈوانس پیسے لوٹا دیں گے۔ چڑیا، آپ لمبے سمے سے اس فیکٹری میں کام کر رہی ہیں، آپ اچھے سے کام کرتی ہیں، اس لیے آپ کچھ پیسے ایڈوانس لے سکتی ہیں۔ ایسے مینیجر سے پیسے لینے کے بعد مما چڑیا اپنے گھر چلی جاتی ہے اور کوکو رات کو کام کرنے کے لیے فیکٹری میں ہی رک جاتا ہے۔ مما، کوکو کہاں ہے؟ جوجو بیٹا، آپ کے بھائی آج سے رات کو بھی کام کریں گے، مینیجر نے ایڈوانس اس لیے دیا ہے کہ کوکو رات کو بھی کام کرے گا۔ مما، بس کچھ ہی دن ہے، جب میں پڑھ کر جاب کرنے لگا تو میں اپنے بھائی کو بہت آرام دوں گا۔ بس ایسے ہی مل جل کر رہنا میرے بچوں۔ فیس جمع ہو جاتی ہے، جوجو ایگزام سے فارغ ہو جاتا ہے اور پھر جوجو کو شہر والے جنگل میں اچھی جاب مل جاتی ہے۔ جوجو اپنی ماں کو فون کرتا ہے۔ مما، مجھے جاب مل گئی ہے، آپ پریشان نہ ہونا، میں کچھ دنوں تک گھر آؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا میرے بچے۔ جوجو وہاں نئے نئے دوست بنا لیتا ہے۔ شہر کی زندگی میں جوجو اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ بھول ہی جاتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے بھی رہتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے بھائی کو بھول جاتا ہے۔ جوجو گیمز کھیلتا، جوجو سینما دیکھتا، وہ شہر کی رنگینیوں میں سب بھول جاتا ہے۔ کوکو بیٹا، کئی دن ہو گئے، آپ کے بھائی کا فون بھی نہیں آیا۔ مما، آپ چنتا نہ کریں، بھائی مصروف ہوں گے۔ مگر بھائی تو ڈانس کلب میں پارٹی کر رہا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد جوجو گھر آتا ہے۔ اس کا بھائی اور ماں جوجو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ جوجو بیٹا، کیا کچھ پیسے بھی لائے ہیں آپ؟ ماں، وہاں شہر میں بہت خرچے ہیں، جتنا کماتا ہوں سب لگ جاتا ہے۔ مما، بھائی ابھی نئے نئے ہیں نا، وہاں بہت خرچے ہوتے ہوں گے۔ جوجو کی 3 دن کی چھٹی تھی، مگر دوسرے ہی دن جوجو واپس جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جوجو بیٹا، ابھی تو آپ کی چھٹی کے 2 دن باقی ہیں۔ مما، یہاں میرا دل نہیں لگتا، وہ ایسا ہے نا کہ وہاں میرے دوست ہیں، دوستوں کے بنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ جوجو کی یہ بات اس کی مما کو بہت بری لگتی ہے۔ جوجو بیٹا، یہ کیا بات کی آپ نے؟ اپنے گھر میں تمہارا دل نہیں لگتا، اپنی ماں اپنے بھائی کے پاس، کیا تم ہمیں بھول گئے ہو؟ بھائی، میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں، میں بھی شہر دیکھوں گا۔ نہیں کوکو، وہاں سب میرا مذاق بنائیں گے۔ ایسا کہتے ہوئے جوجو گھر سے چلا جاتا ہے۔ اس کا بھائی اور ماں جوجو کو جاتا ہوا دیکھ کر رو رہے تھے۔ مما، بھائی تو سچ میں بدل گیا ہے، اور وہ بھی کچھ ہی دنوں میں۔ ہاں بیٹا، جیسا دیس ویسا بھیس۔ جس فیکٹری میں چڑیا اور اس کا بیٹا کام کرتے تھے وہ کچھ دنوں بعد بند ہو جاتی ہے۔ چڑیا اور اس کا چھوٹا بیٹا کوکو پریشان اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کوکو بیٹا، اب کیسے چلے گا؟ جوجو نے تو ابھی تک 1 روپے بھی نہیں بھیجا۔ مما، آپ چنتا نہ کریں، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، کل سے آپ مجھے بریانی بنا کر دیا کرنا اور میں وہ بریانی بیچ آیا کروں گا، ایسے ہمیں کچھ پیسے تو مل ہی جائیں گے۔ پھر کوکو اپنے پاپا کی پرانی سائیکل ٹھیک کرواتا ہے اور اس سائیکل پر نئی گھنٹی بھی لگواتا ہے۔ کوکو کی مما بریانی بنا کر کوکو کی سائیکل پر رکھ دیتی ہے اور کوکو گھنٹی بجاتا ہوا جنگل میں بریانی بیچنے نکل جاتا ہے۔ جو بھی کوکو کی بریانی کھاتا وہ بہت پسند کرتا۔ شام تک کوکو بریانی بیچتا
اور شام کو ساری بریانی بک جاتی تو کوکو واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ ایسے کوکو اور مما چڑیا کو منافع ہونے لگا اور شہر میں جوجو اپنی ساری ہی تنخواہ لے کر شراب اور بیڑی میں لگا دیتا۔ الو دوست، آج پارٹی میں نے دی ہے، کل تم دو گے۔ نہ بھی نہ، دارو تم ہی لاؤ گے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ مفت میں کھانا آتا ہے تمہیں، اور اگر پیسے لگانے کی باری آئے تو رو رہے ہو۔ الو اپنے دوست جوجو سے ناراض ہو کر جوجو کے باس کے پاس جاتا ہے۔ باس، جوجو شراب پی کر جاب پر آتا ہے، اگر میرا نہیں وشواس تو آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ باس جوجو کو بلاتا ہے اور اسے وارننگ دیتا ہے۔ اب جوجو کو نشے نے برا پکشی بنا دیا تھا، وہ اپنے کام میں بھی دل نہ لگاتا اور اپنی مما اور بھائی کو فون تک نہ کرتا۔ کوکو نے سائیکل پر بریانی بیچ کر اب کچھ پیسے جمع کر لیے تھے۔ مما، اب میں نے سوچا ہے کہ ہم بڑے پیڑ کے پاس ایک ڈھابا بنا لیتے ہیں، ہم بریانی کے ساتھ ساتھ چائے اور روٹی بھی رکھیں گے۔ کوکو بیٹا، جتنا بھی کام کرنا ایمانداری اور محنت سے کرنا۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹا جنگل میں بڑے پیڑ کے پاس ایک ڈھابا بنا لیتے ہیں جس پر پکشیوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے اور ان کا ڈھابا اچھے سے چلنے لگتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں کوکو اور اس کی مما کے دن بدل جاتے ہیں اور وہ امیر ہو جاتے ہیں۔ نیا گھر بن گیا تھا اور کوکو نے ایک موٹر سائیکل بھی لے لی تھی۔ جوجو کو اس کا باس کام سے نکال دیتا ہے، وہ 2 دن سے بھوکا تھا۔ تھک ہار کر وہ اپنے جنگل واپس لوٹ آتا ہے۔ راستے میں اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ بڑے پیڑ کے پاس ڈھابا دیکھ کر جوجو وہاں جاتا ہے۔ میں بہت بھوکا ہوں اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، مجھے کھانا دیں۔ پکشی، میں یہاں کام کرتا ہوں، مالک بہت دیالو ہیں، میں ان سے پوچھ کر آتا ہوں۔ ملازم کوکو کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے، صاحب، ایک بھوکا غریب پکشی کھانا مانگ رہا ہے۔ کوکو کی نظر جوجو پر جاتی ہے۔ وہ پکشی؟ جی مالک۔ کوکو بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے۔ جوجو بھائی، تم؟ کوکو، کیا یہ ڈھابا آپ کا ہے؟ ہاں جوجو بھائی، یہ ڈھابا ہمارا ہی ہے، آپ میرے ساتھ اندر آ جائیں۔ پھر جوجو اپنے بھائی سے معافی مانگتا ہے اور کوکو جوجو کو کھانا دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ کام پر رکھ لیتا ہے۔ اور پھر چڑیاؤں کا وہ پریوار خوشیوں بھرا جیون گزارنے لگتا ہے۔